فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا امام کے پیچھے کھڑے ہو پھر کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا دل میں پڑھ لیا تو پڑھ لی ضرور۔ یہاں پر جو لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں انہیں تو ضرور خیال کرنا چاہیے، نماز جنازہ میں بہت سارے بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، تو سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے ہر رکعت کے اندر۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں ہوگی اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی اس کے بعد آمین کہنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب امام آمین کہے، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اب کیسے پتا چلے گا کب آمین کہنا ہے؟ جب امام آمین کہے گا۔ اب امام آمین اونچا کہے گا تو باقی بھی اونچا کہیں گے تو آمین ملے گی نا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اونچی آواز سے آمین کہنا یہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آمین کہا کرتے تھے مسجد گونج اٹھتی تھی، تو بہرحال اونچی آمین کہنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سورت، کوئی بھی سورت جو آپ کو آسانی سے یاد آپ پڑھ لیں، ترتیب کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، پہلے کوئی پڑھ لیں بعد میں کوئی پڑھ لیں، ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو ایک آیت یاد ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے اندر ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، ایک ہی آیت۔ اسی طرح ایک صحابی ایک تہجد پڑھتا، پوری تہجد میں اس قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہا۔ تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں کہ میں یہ پڑھے، جو آپ کو مناسب لگتا ہے اچھا لگتا ہے آپ وہ آیت پڑھیں، جہاں سے مرضی پڑھیں۔